نئے عہد نامے میں سے لوکا حبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں اس طرح لکھا ہے: تبریس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس جب پنتوس پلاطس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس اتوریا اور ترخونیتس کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا اور حنا اور کائفہ سردار کاہن تھے، اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب بھی کسی علاقے میں کوئی حاکم یا کوئی بڑا آفیسر وزٹ کے لیے جاتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اس کی آمد کے لیے بہت ساری تیاری کی جاتی ہے۔ راتوں رات نئے روڈ بن جاتے ہیں، اور اگر کہیں پر گندگی ہے تو ایک دم وہاں پر صفائی کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی جگہ اچھی خوبصورت نہیں لگ رہی تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے، کوئی ایسی بڑی ہستی یہاں پر آ رہی ہے جو بڑی عزت کے لائق ہے، جس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور آج جس موضوع پر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے یسوع مسیح جو خداوند کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی آمد کی تیاری۔ چند سال پہلے ایک بڑے مسیحی لوگوں میں ایک بڑا غم و غصہ پایا گیا ایک بیان کی وجہ سے جو کسی حاکم کی طرف سے دے دیا گیا کہ یسوع مسیح کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات مسیحیوں نے سنی تو مسیحیوں کو بڑا غصہ بھی آیا، ان کو بڑا دکھ بھی ہوا کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیسی بات کر دی ہے۔ شاید وہ لا علمی تھی یا کم علمی تھی یا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں ہم نہیں جانتے۔ ہم بائبل مقدس کو جب دیکھتے ہیں اور بالخصوص اس حصے کو، تو یہ حصہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جس دور میں یسوع مسیح نے منادی کی، خدمت کی یا خدمت کا آغاز کیا، اس دور میں حاکم کون تھے، سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ کون تھی۔ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص وہ کہے جی میں بائبل کو نہیں مانتا، بائبل تو بدل چکی ہے، اس کا پیغام بدل چکا ہے، لہٰذا اس میں جو لکھی ہوئی باتیں وہ میں تو یقین ہی نہیں کرتا، تو اگر بائبل کو کوئی نہیں بھی مانتا تو وہ ان بادشاہوں کی تاریخ پڑھ سکتا ہے۔ ہسٹری میں ان کا ذکر ہے، تاریخ میں ان کا ذکر ہے کہ کب، کس سن سے لے کر کس سن تک اور کس حاکم نے کس علاقے پر حکومت کی۔ ہم سب واقف ہیں کہ جس دور میں مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی، جو فلسطین یا اسرائیل یا یہ سارا علاقہ ہے یہ رومیوں کے زیر تسلط تھا، رومیوں کا یہاں پر قبضہ تھا۔ اب جو رومیوں کا بادشاہ ہوتا تھا وہ تو روم میں بیٹھتا تھا، اٹلی میں بیٹھتا تھا، اور جس علاقے پر ان کا قبضہ تھا وہاں پر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے انہوں نے گورنر ہر علاقے پر مقرر کر رکھے تھے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ہیرودیس اعظم رومی حکومت کی طرف سے مقرر تھا، اور
ہیرودیس اعظم نے یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بچوں کو مروایا، اور ہیرودیس اعظم کی وجہ سے ہی فرشتے نے یوسف کو اور مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا کہ آپ مصر چلے جائیں، اور جب وہ مصر چلے گئے اس کے بعد پیچھے وہ ہیرودیس جب مر گیا تو پھر وہ واپس آ گئے۔ جب ہیرودیس اعظم مر گیا تو جو روم کا بادشاہ تھا اس نے ہیرودیس کے بیٹوں میں مختلف علاقے تقسیم کر دیے کہ آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ اور ان آیات میں جو ہم ابتدائی آیات پڑھتے ہیں تو ان میں یہی ذکر ہے کہ جو ہیرودیس کے بیٹے تھے ان کو کون کون سا علاقہ حکومت کرنے کے لیے دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاطس کا بھی ذکر ہے جو یہودیہ کے علاقے پر، جہاں پر یروشلم میں تھا، وہ اس علاقے کا گورنر تھا۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بائبل کو نہیں بھی مانتا تو اگر وہ ان دنیا کے جو بادشاہ یا حاکم ہو گزرے ہیں، اگر وہ ان کی ہسٹری جا کر دیکھ لیں تو پھر بھی ان کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ یہ بات سچ اور برحق ہے۔ اور روم کی ہسٹری میں آج بھی پلاطس کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک باغی کو، یسوع مسیح کو، سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ یعنی جو کورٹ میں کیس چلا، جو پلاطس کی عدالت میں جو مقدمہ آیا تھا، اس کیس کی جو کاروائی ہے وہ لکھی ہوئی آج بھی روم کی ہسٹری میں موجود ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ اس کی لا علمی ہے یا اس کی کم علمی ہے، یا شاید مسیح کے ساتھ اس کا حسد ہے، یا مسیح کے ساتھ اس کی مخالفت ہے۔ لیکن اس دنیا کی تاریخ مسیح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو، کسی بھی واقعہ کو بیان کرنا ہو دنیا کے کسی بھی ملک میں، لوگ کہتے ہیں مسیح سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، یہ مسیح کے اتنے سال بعد کی بات ہے۔ تو کوئی تاریخ مسیح کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ ہم بھی جب رکھتے ہیں نا شادیاں، جی فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے، فلاں سال بارات آئے گی، تو یہ جو سال ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اتنے سال، تو یہ مسیح کی وجہ سے ہیں کہ یہ مسیح کے بعد اتنے سال ہو گئے ہیں، 2023 سال چل رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام جو ہم تاریخ کے لحاظ سے کرتے ہیں، جی اس ڈیٹ میں کرنا ہے، وہ مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس وقت میں جو مذہبی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، ان کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن خاص اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے، اس کی منادی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی جو آخری کتاب ہے یا جو آخری نبی ہے وہ کون سا تھا؟ ملاکی۔ اور آپ میرے ساتھ ضرور اس ملاکی نبی کے صحیفے کو نکال لیجئے، پرانے عہد نامے کی یہ آخری کتاب ہے، اور اس کے 2 حوالہ جات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 باب اور پہلی آیت سے، ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اور پھر 4 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤں کروں۔ اب یہاں پر پرانا عہد نامہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ اس پیغام کے بعد کوئی پیغام اور اسرائیل کو نہیں دیا گیا۔
اور پیغام کیا تھا کہ ایک راہ تیار کرنے والا آئے گا، بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد سے پہلے میں ایک رسول کو بھیجوں گا جو راہ تیار کرے گا۔ اور اس کے بعد 400 سال تک خدا خاموش رہا۔ ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک خدا نے کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا، خدا نے کوئی نیا کلام اپنے لوگوں کو نہیں دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جو رومن کیتھولک چرچ میں بائبل پڑھی جاتی ہے اس میں 72 کتابیں ہیں، یعنی یہ جو ہم بائبل پڑھتے ہیں اس میں کتنی ہیں؟ 66، اور اس میں تو 6 ایکسٹرا جو کتابیں ہیں یہ انہی 400 سال جو خاموشی کا ہے اس میں لکھی گئی۔ وہ تاریخی اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، تاریخی اعتبار سے ان کتابوں کا پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ الہام نہیں ہے، وہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو، میرے پاس رومن کیتھولک ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر الہامی کتاب ہے، وہ ہسٹری کی ہیں، ان کو بائبل میں شامل کیا گیا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو 400 سال میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، کوئی کلام نہیں دیا، تو اس دور کی جو میں ان کتابوں کو تاریخ کے طور پر لکھا گیا۔ اب 400 سال کے بعد یہ خاموشی ٹوٹتی ہے اور خدا بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد سے پہلے اس وعدہ کی تکمیل کرتا ہے جو ملاکی نبی کے وسیلہ سے کیا گیا تھا۔ اور کیا پیشن گوئی تھی؟ کہ میں اپنا رسول بھیجتا ہوں جو راہ تیار کرے گا۔ اس کے بعد جب یہ 400 سال کے گیپ کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والا اس دنیا میں آتا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ عورتوں میں سے جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جو پرانے عہد نامے کے نبی تھے وہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھ سکیں، کہ وہ جب وہ دنیا میں تھا وہ خداوند کے دن کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، لیکن یہ موقع یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ملا۔ اس نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ بھی دیا، اور یسوع مسیح کے بارے میں یہ گواہی دی کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم جب یوحنا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بڑی سادہ زندگی اس نے گزاری، اور اناجیل میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالکل عام لباس پہنتا تھا، عام خوراک کھاتا تھا، اور بیابان میں وہ جا کے منادی کرتا ہے، اور شہروں سے اور علاقوں سے، دیہاتوں سے، گرد و نواح سے لوگ آتے ہیں اور بیابان میں دریائے یردن کے کنارے اس کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ منادی کرتے ہیں۔ اب اس دور میں یروشلم میں ہیکل بھی تھی، مختلف علاقوں کے اندر عبادت خانے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن لوگ ہیکل کو چھوڑ کر، عبادت خانوں کو چھوڑ کر بیابان میں جا رہے تھے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ بڑے سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، ہم اسی بڑے گرجے جا کے دعا کرنی ہے، وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق بڑی کلیسیا سے ہے جہاں پر ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے ہیں، جس کی جو چرچ بلڈنگ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے، زیادہ اہم یہ ہے کہ سچائی کی جو آواز ہے، سچائی کا جو پیغام ہے وہ کہاں پر سنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کی یہودیوں کی تو ہیکل کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی، لیکن منادی سننے کے لیے وہ بیابان میں جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم صرف محدود ہو جاتے ہیں بلڈنگز تک، یا کئی دفعہ اور مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور جو سچی آواز ہے، جو کلام کا سچا پیغام ہے، لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ وہ بیریئر، رکاوٹیں انہوں نے
وہ رکاوٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود ہی رکاوٹیں بنا لی ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ حالانکہ زیادہ اہم کیا ہے، اس دور کے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے شہر میں رہنا پسند نہیں کیا کہ جی ہیکل وڈی ہے تو اساں اتھے کرنی ہے، نہیں، جہاں پہ سچا پیغام سنایا جا رہا ہے ہم نے وہاں جانا ہے، جہاں پہ درست منادی کی جاتی ہے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، جہاں پر درستی سے خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ پاویں پھر بیابان ہوئے تے پاویں وہ کچا گرجا ہوئے تے پاویں وہ کسی ویڑے چ کردے ہون تے پاویں کسی چھت تے کردے ہون۔ مقصد کیا ہے؟ سچی تعلیم، درست تعلیم، مضبوط تعلیم، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جو بڑے بڑے گرجے ہیں ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو، لیکن زیادہ بڑا مقصد ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو سچائی، جہاں پر سچائی بیان کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ جہاں سانو سیٹ وڈی مل جاتی ہے یا اتنے بڑے سہولتیں آنے یا اور کئی چیزیں لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے جی۔ یہ شخص جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نبیوں میں سارے نبیوں سے یہ بڑا ہے، ایک اور اہم بات جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے متعلق یسوع مسیح نے کی، اور وہ یہ تھی کہ جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ عزیز بھائیو بہنوں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے مسیح میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ بھی نہ تھے، مسیح میں آنے کی وجہ سے ہمیں بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ مقدس قوم، شاہی کہانوں کا فرقہ، برگزیدہ نسل، خدا کی امت، خدا کے لوگ، خدا کے گھرانے کے لوگ، اور یہ بڑا اہم اور ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ سچائی کی تعلیم کو فالو کریں۔ پالوس رسول نے تیموتھیوس کو جب خط لکھا تو اس نے بتایا کہ اخیر زمانے میں لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، وہ کانوں کی کھجلی کے باعث بہت سے استاد بنا لیں گے، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی تعلیم کی خبرداری کریں۔ یہ جو خدا کے کلام کی درست تعلیم ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان آیات کے بارے میں جو یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب کی 3 آیت میں بھی ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں 4 آیت سے لے کر جو لکھا ہوا ہے کہ جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا۔ مین جو بات ہے وہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ اب کیسے تیار کرو یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کمی ہے، گھاٹا ہے، نیچے جگہ ہے، اس کو فل کرو، اس کو بھر دو، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی۔ اور میں اکثر اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہماری کمیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں کمی ہے، گھاٹا ہے، جہاں پر ہم ڈاؤن ہیں وہاں پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دعا کی کمی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے کلام کو پڑھنے میں کمی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ ان دنوں میں مجھے 2-3 لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملا، اور وہ بہت زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو دعا کرتے تو پاسے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پڑھ تو ہم رہے ہیں لیکن کنیکشن نہیں جڑا صحیح خدا کے ساتھ۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، لیکن کنیکشن خدا کے ساتھ سٹرونگ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سارا کچھ رسمی کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم صرف فرض پورا کر رہے ہیں۔
اگر یہ کمی ہماری زندگی میں ہے، اگر یہ گھاٹی ہماری زندگی میں ہے کہ خدا کے ساتھ ریلیشن مضبوط نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ رسمی اور فرضی ہے، تو بہت ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے دل کو لے لیں۔ اور بڑا اہم جو حل ہے اس کا، وہ رفاقت رکھنا ہے، فیلوشپ۔ ایمانداروں کی رفاقت ایمانداروں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے خدا کے کلام کی گفتگو نہیں کرتے، ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ مچور ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ خدا کے کلام کی گفتگو کرنی چاہیے، ان سے خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی خدا کے کلام کے وسیلے سے کرنی چاہیے۔ انکریج کریں ایک دوسرے کو، تاکہ خدا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ ہم دعا کریں، عبادت کریں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ رسمی یا فرضی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں پر ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، ان کمیوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہاڑ اور ٹیلے یہ اونچائی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ انسانی زندگی کا تکبر اور غرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم سب اہم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غیر اہم نہیں ہے، اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم سب ہی سمجھدار ہیں، کیونکہ ہمیں مسیح کی عقل دی گئی ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ہم میں سے کوئی غیر اہم نہیں، ہم سارے اہم ہیں، ہم سارے سمجھدار ہیں۔ لیکن اگر ہم میں سے ایسا ہو کہ کوئی سمجھے نہیں جی میں دوسروں سے زیادہ اہم ہوں، میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں، میں دوسروں سے زیادہ بڑا ہوں، میں دوسروں سے زیادہ اہم ہوں، اس لیے میں میری فیملی، میری بات، میرا ایکسپیرینس، میرا مشورہ، اگر ہر کوئی یا کوئی بھی صرف اپنے آپ کو پیش کرے اور دوسروں کو غیر اہم سمجھے، تو یہ غرور اور تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو بھی اہمیت اور عزت دینا سیکھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اندر عاجزی آ گئی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہر طرح کے تکبر کو، ہر طرح کے غرور کو، چاہے وہ ہماری ایجوکیشن کا ہے، چاہے وہ ہمارے ٹیلنٹ کا ہے، چاہے وہ ہمارے روپے پیسے کا ہے، چاہے وہ ہماری روحانیت کا ہے۔ کئیوں نوں اپنی روحانیت ہی بڑا غرور ہوتا ہے۔ ہر طرح کے تکبر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ خدا مغروروں کا مخالف ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت ساری راہیں ایسی ہیں جو انسان کو بڑی سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی راہ ہے جو میں نے اختیار کی ہے، اس میں بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں بڑا فن ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ راہیں جو ہم اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہیں، ہم لائف کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ موت کی راہیں۔ وقتی طور پر بھلی لگتی ہیں، وقتی طور لگتا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں بڑا اچھا کر رہی ہوں، کیونکہ میری زندگی ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہی ہوں، جیسے میرے دل کر رہا ہے میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ لیکن بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، وہ ٹیڑھی راہیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، شاید ہم اپنے والدین سے چھپا سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خداوند کی آنکھیں ہر وقت ہم پر لگی رہتی ہیں، ہم خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز، ایسی بات، ایسا کام جو ٹیڑھا ہے، مناسب نہیں ہے، نامناسب کام ہم کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے، ماں باپ سے چھپ چھپا کے، بہن بھائیوں سے، اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ راہیں اختیار کریں جو زندگی کی راہیں ہیں۔ وہ راہیں چاہے تنگ دروازہ ہے، مشکل دروازہ ہے، مشکل راہ ہے،
जहाँ पर आपके साथ आपको कई चीज़ों पर इस तरह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आप देखते हैं कि 10 लड़के कर रहे हैं लेकिन एक है वो कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये राह ठीक नहीं है। शायद उस वक्त आपको बुज़दिल समझा जाए, शायद उस वक्त आप पर हंसा जाए, आपका मजाक उड़ाया जाए कि लै कि इन्हों दुनिया का पता ही नहीं, इन्हों अज के दौर का पता ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं पता की चल रहा है। हमने सीधी राहों को इख्तियार करना है जो जिंदगी की राहें हैं। यूं हम उस बादशाहों की बादशाह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम जैसे ही दिसंबर शुरू होता है तो क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल पहले की निस्बत बेहतर तैयारी करें। वो चाहे हमारे घरों की सफाई हो, चाहे वो हमारे कपड़े हों, जूते हों, जितनी भी चीजें, हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम पहले से भी बेहतर करें। पिछले साल में साडा ट्री छोटा सी सारी यहाँ बड़ा लाना है, मकसद क्या है? पहले से बेहतर करना है। पिछली दफा असी लाइटां सही नहीं ला सके, सारी असां होर ज्यादा लाइटां लानियां ने, मकसद क्या है? पहले से बेहतर करना है। मैं जिस्मानी तैयारियों के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं चाहता हूं कि तुसी बड़े दिन वाले दिन को बहुत ही 6 साल पुराना सूट पा लो, नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जो अहम बात है जो मैं करना चाहता हूं, अगर महज हमारा टारगेट जिस्मानी तैयारियां हैं तो क्रिसमस सिर्फ एक इवेंट होगा हमारे लिए। यदि एक इवेंट सी हो गया, गुजर गया, बस गल खत्म। लेकिन क्रिसमस एक इवेंट नहीं है कि ये महज एक त्यौहार है, आएगा और गुजर जाएगा, नहीं। इसके रूहानी मकसद को हमें समझना है। यीशु मसीह दोबारा बच्चे की सूरत में तो पैदा होंगे नहीं, अब उसकी दूसरी आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। उसके पैदा होने की खुशी मनानी है, जिस्मानी तौर पर भी जितनी अपने दायरे में रहते हुए मना सकते हैं मनाएं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रूहानी तैयारी की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि ये चैलेंज आज हम ले लें कि जिस्मानी को रह भी जाए तो कोई गल नहीं, रूहानी तौर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये अहद आज आप अपने साथ करें और इस चैलेंज को लेकर जाएं कि मुझे अपने आप को तैयार करना है उस बादशाहों की बादशाह की आमद के लिए। जब हम खुदावंद की राह तैयार करेंगे, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, बड़ा खूबसूरत नतीजा बताया गया कि हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हर वो बशर, हर वो बेटा, हर वो बेटी, हर वो भाई, हर वो बहन जो अपने आप को तैयार करेगा, वही खुदा की निजात को देखेगा। अगर कोई तैयार नहीं है, अजय इंतजार ही करन दिया कि चलो और 2-4 साल बाद तौबा करा दे, तो भाई और बहनों, दरवाज़ा किसी वक्त भी बंद हो सकता है। फिर सुस्त कुवारियां बाद च दरवाज़ा खड़कांदियां ने, असीं हुण आ गए हैं। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। वक्त को ज़ाया नहीं करना, अपनी रूहानी तैयारी करनी है ताकि हम यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, जो बादलों पर जल्द आने वाला है, हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार और खूब तैयार करें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।